बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल और एहसान से हम एक बहुत ही बाबरकत महीने में मुहर्रम का महीना और एक अज़ीम मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और वो ये है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कितना अजीम मकसद होगा कि जिसके लिए आपने भी जान दे दी और आपने अपने ख़ानदान को भी कुर्बान कर दिया, साथियों को भी और ख़ुद अपनी ज़ात को भी। इससे ये पता चलता है कि वो जो मकसद होगा जिसके लिए आपने दी है वो इससे भी बुलंद और आला और अरफा। तो इस इज्तिमा का एक मकसद तो ये है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मकसद को जानना और उनके मिशन को जानना। दिमाग तो यही समझ सकता है कि अक्ल समझती है कि उनके अक्ल का काम है समझना, तो उनके मकसद को जाने, उनके मिशन को जाने कि ये आखिर क्या बात थी कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तो एक तो ये इंशाअल्लाह इसमें आपको यानी मुख्तलिफ बयानात और ज़राए से आपकी अक्ल को वो मकसद वाज़े हो जाए बंदे का। दूसरा फिर ये कि दिल का, क्योंकि इंसान के अंदर दिल है, दिल में उनकी मोहब्बत और अदब और लगाव ये पैदा हो जाएगा। दिल का तो ये हो गया काम। इसी तरह जो रूह है, रूह के ज़रिए आपका मुशाहदा यानी आपकी ज़ियारत, क्योंकि रूह ख्वाब में या जागते हुए रूह का ये काम है, रूह में ये सलाहियत अल्लाह पाक ने रखी है, वो उन चीज़ों को देखती है जिनको ये आंखें भी नहीं देख सकती। तो दिमाग का तो काम है उनके मिशन को जानना, दिल उनकी मोहब्बत से भर जाए और रूह जो है वो उनके रूहानी कुर्ब और मुशाहिदा जो है वो हासिल कर ले, और नफ्स जो है वो उनके नफ्स के तरीके पर जो है वो आ जाए, यानी नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स आबिदा, यानी जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह जल्ल मजदहू के साथ जो है वो यानी उसका ताल्लुक़ पैदा हो जाए। तो ये मकसद है इन 3 दिनों का। तो अब फिर जो है वो जितने भी मुख्तलिफ सेशन होंगे, मुख्तलिफ क्लासें होंगी, उनका यही कि जो बंदा शिरकत करेगा तो उसको इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो मिलेगा। और वैसे भी जैसे वो आपको बताया जा रहा था, यानी आपके लिए बहुत दीन है भी आसान, आपके लिए और आसान बना दिया गया कि 18 घंटे आपने आराम और खाना पीना है। देखिए ना, 18 घंटे आपने आराम और खाना पीना है, और 6 घंटे, वो भी 3 घंटे, 10 से 1, 3 से 6 बस जो है, और उसमें ही ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं अगर वो बंदा करे। 18 घंटे तो घर में भी आराम नहीं बंदा करता है ना। आराम सुबह बंदा मजदूर है, कोई ऑफिस में जा रहा है, वो सुबह अपना निकलता है काम पे, 6-7 बजे 6 उठता है, फिर जाता है, 3-4 बजे 5 बजे 6 बजे फिर आता है, 10-12 घंटे काम करके आता है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ तो फिर वहाँ आप काम पे गए हैं, खाना भी आपने खुद है, मतलब है कि सोने का भी आपने खुद इंतज़ाम करना है जहाँ। तो यहाँ वो भी चलो सहूलत है, चलो कुछ दिन बंदा अल्लाह के घर में बंदा ठहर जाए। तो मुहर्रम का दिन मनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं
کہ امام حسین کے اصل مشن کو جان کے ان کے مشن کو جاری رکھا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو اندازہ لگتا ہے رونے پیٹنے سے ہمارے کیا فائدہ. وہ تو کوفے والے ہی کافی تھے رونے پیٹنے کے لیے. کیا فائدہ پہنچایا انہوں نے؟ نعرے مارنے والوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر ان کے مشن کو نہیں سمجھنا. نعرے مارنے والے بھی وہ تھے کوفہ میں اور مرید بھی بڑے تھے. تو بہتر ہے کام کا ایک ہی مرید ہو تو وہ بھی صحیح ہے. بیکار قسم کے مطلب یعنی کیا فائدہ. وہ خط لکھ کے ہم آپ کے مرید ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, اور جب وہ آئے انہوں نے جو مقصد بیان کیا, مشن بیان کیا, تو وہ پھر جو ہے. تو آج بھی پھر لوگ اس طرح کر رہے ہیں. کچھ صرف نعرے مارے آئے, 10 محرم کے دن ایک بیان سنا اور لنگر کھایا, اور جا کے وہی یزیدی اور شیطانی اور جو نفسانی یا دنیاوی یا جس طرح بھی زندگی پہلے ان کی گزر رہی تھی وہ اسی طرح سے وہ گزارنا شروع کر دیں. تو اس سے سیدنا امام حسین کا کیا ان کو کیا فائدہ, یا ان کے مشن کا کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو وہ کوفیوں کی طرح ہی کر رہے ہیں. وہ بھی بڑا روتے پیٹتے تھے. جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تشریف لے گئی ہیں, سر نیزے پہ ہیں سب کے, تو کوفی میں بڑا روئے. تو آپ نے فرمایا نہ رو, اب رونے کا کوئی فائدہ. جب موقع تھا تو تم آئے نہیں, اب جو ہے تم جو ہے وہ رو رہے ہو. تو یہ چیز تو اس لیے کچھ لوگ ہیں وہ پیٹتے وغیرہ ہیں, اس سے بھی چلو افسوس تو غم تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جتنا بندے کو ہے جو ہوا. لیکن اب مطلب یہ ہے کہ ان کو اس سے فائدہ کوئی نہیں. ان کو فائدہ اس سے ہے کہ جو ان کا مشن ہے, وہ جو مقصد لے کر آئے تھے کربلا میں, اس کو جاری رکھنا ان کا تو وہ یہ کام تھا. جیسے ایک بندہ جھنڈا جو ہے وہ لے کے آتا ہے, تو پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تو وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا, آپ کے ایک بازو کٹ گیا, آپ نے دوسرے بازو سے پکڑ لیا, وہ بھی کٹ گیا, آپ نے دونوں یہاں ہاتھوں سے یعنی یہ مونڈو سے جو ہے یعنی وہ جھنڈا گرنے نہیں دیتے تھے دوسرے صاحب, کیونکہ وہ جھنڈا گرنا سمجھتا کہ فوج جو ہے وہ ہار گئی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک جھنڈا لے کے آئے تھے, ایک مقصد کا, دین کا ایک مطلب یعنی اب وہ جھنڈا وہ چھوڑ گئے ہیں, اب ہم نے اس کو گرنے نہیں دینا. ہم نے آگے قیامت تک, امام مہدی تک, اور ان کے بعد اس کو جاری ساری رکھنا. وہ تو پھر حسینی مشن پہ چلا گیا, حسینی امام حسین کا مقصد سمجھ گیا. اور دوسرے جو آ کے لنگر کھا کے, خود ہی لنگر کھا کے, اور مطلب کہ تھوڑا بہت وہ کچھ جو ہے رو دو کے پیٹ کے چلے گئے, ان کا کیا کیا آپ نے؟ ایسے لوگ تو وہاں بھی کمی نہ تھی, اس کربلا کے پاس بھی کمی نہ تھی کوفہ میں. وہ یزیدی فوجیں اور کوفہ والے جو ہے وہ کم کر رہے تھے, یہ رو پیٹ رہے تھے. آج بڑا افسوس ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ چیز ہے یعنی دن منانے کا یا اس کو تازہ کرنے کا, کہ ان کی مقصد زندگی, ان کے مشن کو جو ہے بندہ تازہ کرے, اور خود ان کا گویا ایک نمائندہ بن کے, سپاہی بن کے. جتنا وقت اس دنیا میں ہے تھوڑا سا ہی ہے, 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال, تھوڑا سا, تو وہ جو ہے وہ اپنا گزار کے چلا جائے. تو آخرت میں پھر اللہ پاکستانی. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا, ڈاکٹروں نے ایک ریسرچ کی گولی بنائی ہے, بائیو ٹیکنالوجی, یعنی وہ جسم میں وہ تبدیلی کوئی تھوڑی لاتی ہے. وہ سزا کے لیے انہوں نے بنائی ہے گولی, جو لوگ جیل میں بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ گولی کھلا دیں اور اس بندے کو 8 گھنٹے یا 24 گھنٹے جیل میں رکھیں, تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 1000 سال میں ادھر رہا ہوں. اس کے لیے وہ 1000 سال بن جاتی. اس گولی میں یہ اثر ہے, مطلب وہ ایک دن ہی رہا,
تو انہوں نے کہا بھئی یہ چلو ہم زیادہ جیل میں نہیں رکھتے لوگوں کو، تو یہ ایک علاج ہے ان کا کہ رہیں ایک دن وہ بنے وہ 1000 سال، اس کو لگے گا کہ 1000 سال، یعنی اس کے دماغی کیفیت یہ وہ سمجھے گا کہ میں تو ایک دن کے بعد دن 1000 سال۔ تو یہ دنیا اور آخرت کے معاملات ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور نیک بندے کے لیے ایسے ہی جیسے عصر کی نماز پڑھی ہے، یعنی 5-10 منٹ اس کے لیے۔ اب سمجھ آ رہی ہے، اب لوگ مان جائیں گے جی گولی آ گئی ہے تو اب مان جائیں، ویسے پہلے بتاؤ کہتے ہیں کیسے ہوگا۔ اسی طرح جو ہے برے بندے کے لیے قبر میں حشر میں وہ وقت بہت ہی لمبا چلا جاتا ہے، وہ جو چیز۔ خیر یہ تو ابھی کوئی بیان نہیں ہے، ویسے انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو میں نے ایک دو بات کر دی۔ اگر آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو ضرور پوچھ لیجئے، پھر کل دن کو پھر آپ کا شروع ہوگا۔ 10 ہو گئے ہیں تو 10 بجے شروع ہونا ہے، 12 گھنٹے بعد 12 گھنٹے آرام کریں، کھانا کھائیں، اور یعنی تازہ دم ہو کر یہ جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ حرکت نہ کریں۔ جی جی فرمائیں، میں سن رہا ہوں، آپ قریب جی جی بیٹھ، میں نے کہا سوال کریں، دم نہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہ مجلس آپ کو اختیار بھی دیا گیا کہ یہ صحبت شیخ سے نفع اٹھانے کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، بات پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے آسانی کا، حضرت صاحب کی بھی آسانی کا۔ یہ نہ ہو جیسے آپ نے کہا نا سوال کریں تو آپ دام کا کہہ رہے ہیں، تو دام کے لیے حضرت صاحب نے ہی بتایا ہوا ہے کہ ساتھی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ان کو آ کے بتائیں۔ تو اس متعلقہ اللہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے آپ متعلق کے بارے میں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اعتدال رکھیے گا۔ ہاتھ آپ کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مائک لے آئیں گے اور آپ سوال کریں۔ السلام علیکم۔ جی میرا نام عدیل رؤف ہے، میں ہری پور سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو حضرت صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جو ماتم کے اوپر کوئی احادیث اور قرآن کی آیت بھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، ایسے کچھ وہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں بندے کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بھینس ہے، مثال ایک بھینس ہوگی، اچھا دوسری طرف جو ہے ایک فروٹ پڑا ہوا ہے، آم، ایسے سمجھیں۔ اب بندہ کہے یہ آم کا تو رنگ پیلا ہے تو بھینس کا کالا ہے، تو وہ کہے گا سننے والا بھائی بھینس کا کالا ہی ہوتا ہے، آم کا کیا؟ پھر وہ کہے بھینس کے سینگ ہوتے ہیں، آم کے سینگ۔ بھائی بات ایسی ہی ہے کہ بھائی وہ واقعتاً مطلب یعنی یہ چیز ہوتی ہے، مطلب یہ ہے بات کرنے کا آپ کو کہ جب ایک مذہب ہی بالکل مختلف ہے، ایک مذہب کی بنیادیں، اس کی حدیثیں، یعنی حدیث کی کتابیں، اس کی نماز، اس کی اذان، اس کی چیز ہے، ٹھیک ہے ان کا مذہب ہے تو وہ اپنے مذہب پہ اپنے چل رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، مطلب کوئی اس طرح کی چیز نہ ہی لڑنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک مذہب ہی مختلف ہے تو اس کا پھر کہنا یہ ایک ہے دو ہے تو ہر چیز ہی مختلف ہوگی، وضو بھی مختلف ہے۔ لیکن لڑنا نہیں چاہیے اپنے حساب سے، جو بندہ جس کو حق سمجھتا ہے اس پہ چلے، دوسروں کو نصیحت کرے، یعنی اچھے کلمات کے ذریعے۔
खुदा से लेकर, खुदा के तसव्वुर से लेके और ये नमाज से लेके अजान से लेके हर चीज़ मज़हब में पता चल गया ईसाई मज़हब है कि मुख्तलिफ है। इस तरह ये एक पता चल गया भाई एक फ़िरका मुख्तलिफ है, उसकी हर चीज़ ही तकरीबन अलग होगी, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ना ही हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको पसंद है कोई काम तो वो अपना यानी अपना वो कर रहे हैं, वो करते रहें अपने हिसाब से। बहरहाल वो खुद जो उनके जो उलमा जो शिया उलमा जो है वो फरमाते हैं कि ये जो मातम और इस तरह की चीज़ है ये उन्होंने शुरू की थी इसलिए कि उनके जो मिशन है, उनका जो वाक़या है वो नस्लों में वो ज़िंदा रहे, यानी वो एक याद ताज़ा रहे। उस वक़्त कोई मीडिया तो होता नहीं था, मतलब है कि भाई यानी ना इतनी, तो भाई वो ताकि वो दिन आए और लोगों में एक जोश जज्बा पैदा हो और उनको एक, जैसे मसलन हम मिलाद शरीफ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? इसलिए कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलाम की जो शान है वो हमारे ज़हनों में ताज़ा रहे। लोगों में तब मिलाद शरीफ हुई थी सारा वगैरह, तो वो उस वाक़े को ताकि लोगों के ज़हनों में रहे, लोग भूल ना जाएं किसी तरीके से, तो वो अपना करते हैं। बाकी उसका वो कुरान हदीस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मतलब ये चीज़ इंशाअल्लाह। हमने तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि असल तो जानना है कि इमाम हुसैन का क्या मिशन था, वो क्या कहते हैं और उनका मिशन या मकसद, और उसको हम कैसे उस मकसद को पूरा कर सकते हैं या उनकी उसमें नुसरत और मदद और तावन कर सकते हैं। ये है असल जिस मसले सवाल करने वाला। तो इंशाल्लाह जो है ये कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपको अर्ज़ किया है साथियों को कि आपने अगर अल्लाह के बारे में जो सवाल हैं, आपके ताल्लुक़ बिल्लाह के बारे में वो पूछने हैं तो आप हज़रत साहब से आप पूछ सकते हैं। फ़िकी मसाइल हैं आपके कोई रूहानी मामला है जिससे आपने सीखने हैं, मतलब दाम जैसे इन्होंने कहा, या ये इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत हैं, तो इसके लिए हम सारे यहीं पर मौजूद हैं। उस्ताद मोहम्मद अफजल साहब हैं यहाँ पर, मियाँ साहब हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। वो कोई ऐसी बात जो अल्लाह और आपके ताल्लुक़ के दरमियान, ज़ात के अपना और अल्लाह के ताल्लुक़ के बारे में अगर कोई आड़ है, आपका कोई मसला है, तो वो आप पेश करके इत्तेदाल के साथ वो सवाल कर सकते हैं। दीगर सवालात जो हैं इस मजलिस में आप इससे एतराज़ करें, आसानी रहेगी हज़रत के लिए भी, उनके लिए भी और आपके लिए भी। अगर किसी का इस बारे में सवाल है, यानी अल्लाह पाक के बारे में, तो फिर वो हाथ खड़ा करे अपने ताल्लुक़ के बारे में। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं नालाकोट से आया हूँ। पूछना ये चाह रहा था कि जब हमारा नफ्स अगर बुराई की तरफ भाग के जाता है, बहुत स्पीड से जाता है, जब हम नेकी का इरादा करते हैं या इस तरफ माइल होना चाहते हैं, तो हमें घसीट के लेके जाना पड़ता है अपने आप को, अपने नफ्स को उस तरफ बहुत घसीटना पड़ता है। इस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी। हाँ, देखिए भाई पूछ रहे हैं कि भाई हमारा नफ्स जो है वो बुराई की तरफ बड़ी जल्दी जाता है और यानी ज़ोर शोर से, और नेकी की तरफ इसको घसीट के लेके जाते। तो भाई इसका क्या हल है? इसका हाल यही है कि वो नफ्स ही को बदल दे, वो जो बुराई की तरफ वो लेके जाते हैं। भाई ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो जिसे कुरान ने कहा भाई नफ्स अम्मारा जो है वही है जो बुराई की तरफ उकसाता है बड़ी। तो उस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना यानी पाक नफ्स जो है, नफ्स पाक ख्वाहिश पाक हो जाए तो फिर वो नेकी की तरफ भागेगा, फिर वो नेकी की तरफ भागेगा। तो यही तो आप आए हैं सीखने के लिए। इस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तरीक़ा जो उन्होंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाया कि भाई ये तज़किया, इसको तज़किया नफ्स कहते हैं कि भाई वो नफ्स हमारा बदल के अच्छा नफ्स बन जाए, उसको कहते हैं तज़किया। तो उस प्रोसेस से, उस
भट्टी से बंदा गुजरे, यानी यही यहाँ भी तरीका सिखाया जाता है। फिर जो है फिर बंदे को ये शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि उसका नफ्स भी उसको अच्छी बातें बताएगा कि ये तो हम लोग ये कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, यानी अल्लाह पाक मदद करे। तो नबी अलैहिस्सलाम को तो सहाबा ने पूछा एक दफ़ा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बंदा जब पैदा होता है तो एक शैतान उसके साथ लग जाता है, तो और वो उसके साथ रहता है उसको सारी ज़िंदगी। तो सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन ने पूछा कि क्या आपके साथ भी है? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है मेरी सोहबत से, यानी आप अलैहिस्सलाम की सोहबत से ना साथ रह रह के वो भी फरमाया कि मुसलमान हो चुका है, और अब वो खैर के अलावा मुझे कोई चीज़ नहीं कहता, यानी वो शैतान भी मुसलमान हो गया और वो भी अच्छी बातें ही करता है। इसी तरह ये जो नफ्स है ये भी मुसलमान हो जाता है, ऐसे समझिए। पहले वो बागी होता है, फिर वो मुसलमान, जब ये हो जाता है तो फिर वो भी अच्छी बातें बंदे को, शौक ज़ौक चीज़ें, ख़तरा तो होता है फिर वो बुरा ना बन जाए, लेकिन जब बन जाए अच्छा तो ये चीज़। तो आप आए हैं तो आप किसी उस्ताद से सीखें, भाई मैंने भी अपने नफ्स को तब्दील करना है, तो इंशाल्लाह फिर जो है आसानी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजूर मेरा नाम हबीबुर रहमान हबीब फ्रॉम टेक्सला। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपसे जस्ट अपनी लर्निंग के लिए कि आप हजूर आपने कितना अर्सा चिल्ला फरमाया और फिर उसके बाद किस मंजिल पे हैं आप, रूह की, नफ्स की, सिरी, खफी, अखफा, सुल्तान अल-अस्कार किस मंजिल पे हैं और किस मकाम पे हैं आप, और मुरीद की तरबियत किस मकाम पर आकर फरमाते हैं आप? जज़ाकल्लाह। मैं ये समझता हूँ जैसा आप पूछ रहे हैं कि मैं शैतान के ज़्यादा करीब हूँ, आप समझते हैं। आप तो पूछ रहे हैं ना भाई आप किस मुकाम पे है, चिल्ला कैसे किया, मुरीद की तरबियत, तो ये मैं मस्जिद में पैदा झूठ तो नहीं बंदा बोलता। तो मैं समझता हूँ मैं शैतान के ज़्यादा करीब बनिस्बत इसके कि जो मतलब है कि यानी औलिया और वली। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ खुद भी और आप लोगों को भी, दूसरों को भी बताते हैं, रास्ता बताते हैं। जिस तरह बताया इमाम हुसैन ने रास्ता बताया, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ ने बताया, वो रास्ता ज़रूर मौजूद है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो कोई मुकाम वगैरह मुझे तो कोई खैस ऐसा नहीं पता मेरा कोई मुकाम है, मुकाम बता दिया आपको, भाई शैतान के ज़्यादा करीब मुझे अपनी ज़ात लगती है, वो नेकी से बहुत नेकी से दूर लगती है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं जिस तरह आप कर रहे हो, नमाज रोज़ा किया, किसी बुज़ुर्ग की बात सुनी, को पढ़ी, अल्लाह से बंदा डरा, थोड़ा कभी गुनाह हो गया तो बाकी कोई मुकाम ये आपकी खाम ख्याली है। अगर आप समझते हैं आपको कोई नज़र है, जैसे बंदे कहते हमने ख्वाब में देखा, कश्फ में देखा आपका बड़ा मुकाम है, तो वो आप देख रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, वो आप जाने, आपका काम जाने। मतलब कि मैं तो अपनी जो जानता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, अपने बारे में बाकी अल्लाह पाक ही जानता है। तो इसलिए कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अगले दिन मैं साथियों को बता रहा था कि एक बंदा मुअज़्ज़िन था, अपने यानी वक़्त में कह लें अज़ान देता था, मस्जिद में आना जाना उसका बहुत था, इमाम भी था, कह लें इमाम हो गया, मुअज़्ज़िन हो गया। तो एक बुज़ुर्ग वो फोत हो गया, तो एक बुज़ुर्ग उसके जनाजे में गए, तो उन्होंने देखा कि जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के फरिश्ते भी फिर रहे हैं, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए उसके लिए। वो बड़े हैरान हुए, वो वाक़तन वो बड़े दर्जे के बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने वो जो फरिश्ते आए जहन्नम से, उनका जो बड़ा सरदार फरिश्ता था उससे पूछा कि भाई ये तो अजान देता था मस्जिद में और जाता नमाज वगैरह पढ़ता था, तो आप ये क्यों आ गए हैं दोज़ख वाले फरिश्ते इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि दो वजह है जो हम आए हैं। एक वजह तो ये है कि ये बंदा अपने अंदर ये समझता था कि मैं जन्नती हूँ या मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा,
میری بخشش ہو ہی جانی. امید نہیں رکھتا تھا, یقین رکھتا تھا. جیسے نا ہم بھی, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے دل پہ غور کریں, کیا واقعی ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ کہیں دل کے اندر گہرائی میں سمجھ جی ہمارا تو ہو ہی جائے گا, ہم نے تو پہنچ ہی جانا ہے جنت کسی نہ کسی طرح. فرمایا اللہ پاک کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی صفت مالک یوم الدین خود لے لے. مالک یوم الدین اللہ کی صفت ہے, وہ مالک ہے قیامت کے دن کا, یعنی فیصلے کے دن کا, فیصلہ کا دن, یعنی اللہ کی صفت ہے مالک یوم الدین. تو اب جو بندہ وہ اللہ کی صفت خود لے لے, اللہ نے ابھی فیصلہ کیا نہیں, اور یہ جو ہے یہ پہلے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ اور بری بات ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے بارے میں ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ جی دوزخی ہے یا فلاں کہا یہ مؤذن تھا, اذان دیتا, یہ سمجھتا تھا دل میں میری تو جی ہو ہی جانی بخشش, میں تو جنت میں ہی ہوں, جنتی ہوں. تو اللہ اس وجہ سے اس کا جو ہے یہ اب یہ جہنم میں جا رہا ہے مثال کے طور پر, اگر اس پر اللہ کا فضل نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ یہ مسجد میں تو جاتا تھا, اذان وغیرہ تو ضرور دیتا تھا, لیکن یہ زبان کی بے احتیاطی کرتا تھا, کسی کی بات کر دی, بیٹھے ہیں غیبت کر دی, چغلی کر دی, اس طرح کی کوئی بات, تو یہ بھی کرتا تھا, اور ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جنتی مانے ہوئے تھا. حالانکہ ہمیں حکم ہے, ہمیں کیا حکم ہے, ہمیں حکم ہے کہ امید رکھو اللہ کی رحمت سے, بخشش کی, اور خوف بھی رکھو اپنے گناہوں سے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے میرے اللہ نے پکڑا تو عدل ہوا تو میں مارا گیا, اگر اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا تو میں بچ گیا. تو خوف اور امید کے درمیان ایمان ہوتا ہے. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک پرندہ ہے, ایمان ایک پرندہ ہے, ایک پر اس کا امید ہے, ایک پر اس کا خوف ہے. امید کہاں سے, اللہ کی رحمت سے. خوف کہاں سے, اپنے اعمال سے, کہ میرے اعمال کی وجہ سے اگر فیصلہ ہوا میں مارا گیا, یہ مارا گیا, اور اللہ کی رحمت سے فیصلہ ہوا تو میں بخشا جاؤں گا. لیکن اب فیصلہ کیسے ہونا ہے, اس کے اعمال کی وجہ سے ہونا ہے یا رحمت, یہ اس کو نہیں پتا, اس لیے یہ پھر مانگتا رہتا ہے اللہ سے, یا اللہ فضل کریں, یہ کریں. وہ تو فرشتے وہ کہنے لگے یہ بات ہے. تو یہی بات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں کون ہوتا, میں اپنے آپ کو مقام سمجھ, یہ وہ, ہاں اللہ کسی کو دے دے تو بڑی اچھی بات ہے, اس کو شکر کرنا چاہیے, لیکن میں تو نہیں یہ سمجھتا, کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے سید احمد تیجانی جنہوں نے بیداری میں نبی علیہ السلام کی کتنی دفعہ زیارت کی, اور جس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا تھا میرا قدم ہر ولی اللہ, انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اس طرح کا مقام تھا, انہوں نے فرمایا ان کا قدم بھی ہر ولی اللہ, اس طرح کا بزرگ گزرے ہیں وہ 200 سال پہلے. تو وہ فرماتے تھے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں عمل کہ جن کی وجہ سے بندہ کفر پر مرتا ہے, کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ممکن ہے کہ کفر پر موت ہو جائے, بندے کا ایمان ہی چھینا جائے. انہوں نے پھر وہ بیان کیے کہ کون کون سے ہیں, ان میں سے ایک بیان کیا, فرمایا ایک یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو میں ولی نہیں, اور وہ دوسروں کے سامنے ولایت کا دعویٰ کرے یا دکھائے یا ان کو شو کرے, فرمایا کہ اس بندے کا خاتمہ زیادہ امکان ہے کفر پر ہوگا, کیونکہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے, اللہ نے اس کو دوست بنایا نہیں, اور یہ بندوں کا یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نہ, میں تو بہت بڑا یہ ہوں وہ ہوں وغیرہ وغیرہ چیز. تو آخری بات کرتے تھے کہ وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت, ہاں یہ سن لیں, ملک الموت فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام. اس سے کسی نے پوچھا شاذلیہ سلسلے میں ہی کہ آپ کا تو کام ہے رات دن روحیں نکالنا, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو اب تک ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں بندے,
تو آپ کو تو بہت زیادہ علم ہوگا اس کے بارے میں بندے کس کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، کس کی روح مشکل ہوتی ہے، کس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، کس کا برا ہوتا ہے۔ آپ سے زیادہ کون تجربہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ سربراہ ہیں اس سارے ہی شعبے کے، ڈپارٹمنٹ کے، سمجھ لیں۔ تو آپ ہمیں فرما دیں کہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں، آپ تو اس میں بارے میں، تو ہمیں کچھ بتا دیں، کچھ چند چیزیں جس سے ہماری موت بھی آسان ہو جائے، جب آئے گی تو آسان ہو جائے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کام کر لیں تو موت آسان ہو جائے گی۔ میں آپ کو، کیونکہ میں نے ہی روح نکالنی ہوتی ہے، میری اندر فرشتے ہوتے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ جو بندہ زندگی اس طرح گزارے کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلا سوچے اور آسانی پیدا کرے اور ان کے لیے سہولت پیدا کرے، فرمایا ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اس بندے کی موت آسانی سے نکالے، اس کی روح آسانی سے نکلے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو ایک کام تو یہ کر لو، یہ ایک دم نہیں ہونا، فرمایا ابھی کرو تو پھر موت آئے گی تو آسانی سے آئے گی۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ایک قبر دنیا میں بھی ہے، ایک قبر ادھر بھی ہے، ایک قبر ادھر ہے موت کے بعد۔ اس قبر کا اثر اس قبر میں جا پہنچتا ہے۔ وہ کون سی قبر ہے دنیا والی؟ فرمایا کہ قبر تنہائی کا نام ہے۔ آپ غور کریں کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی پاس نہیں ہوتا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ یار، وہ وقت کیسے گزرتا ہے آپ کا؟ بس وہی ریفلیکشن ہے قبر میں کیسا آپ کا گزرے گا، وہی تصویر ہے اس کی۔ بس تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو تنہائی کا، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نا کہ نیک وہ نہیں جس کی جلوت نیک ہو، جلوت کا معنی بندوں میں نیک ہو، وہ تو ہم سب بیٹھے ہوئے نیکی بن کے۔ فرمایا نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہو، نیک وہ ہے جو تنہائی۔ تو وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو کہ جب تنہائی میں ہوتے ہو کیا کرتے، جو کرتے ہو یہی تمہاری موت ہونی، ایسی ہی اور ایسا ہی، کیونکہ اکیلے تم نے مرنا ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے، اور وہ اس کا عکس ہوگا کہ جو کرتے ہیں۔ اور تیسری فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے اس بندے یہ بھی کیا کہ تم یہ غور کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ تم خوش رہتے ہو، وہ تمہارے ارد گرد سرکل جو دوستوں کا ہے وہ کون سے لوگ ہیں، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ تم خوش ہوتے ہو، وقت گزارتے ہو، گپے مارتے ہو، اور تمہارا صحیح مطلب ہے کہ یعنی سوشل سرکل ہے، یار ہیں تمہارے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو وہ ہیں موت کے وقت بھی ایسا ہی حشر ہوگا اور قیامت کے دن بھی تم انہی کے ساتھ ہوگے، ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ تو وہ اگر اچھے نہیں ہیں تو بدل لو، موت کے وقت بھی، برزخ میں بھی تم ان کے ساتھ ہوگے، قبر کی جو دنیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا المرء من امام من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اسرائیل علیہ السلام کی یہ 3 ان کی بڑی نصیحت، کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، کیونکہ موت ہی کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا ہے روز 24 گھنٹے، تو وہ جو پھر رائے دے رہے ہیں یا ٹپس دے رہے ہیں یا نصیحت کر رہے ہیں، وہ بڑی ہی قیمتی باتیں ہیں یہ تینوں، کہ آپ دیکھیں تنہائی میں کیا کرتے ہیں، اچھا کیوں کر دے، موت قبر بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کون سے لوگ رہتے زیادہ، دوستی کن لوگوں سے ہے، وہی جو ہے اپنا یہ چیز ہے۔ اور تیسری جو آپ نے سنی لی ہے جو جی ہاں آسانیاں پیدا کرنا، جو آسان کرے اللہ مورنا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی بیان تو تھا نہیں، میں تو ویسے اساتذہ نے کہا کہ آپ 15-20 منٹ عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جا کر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو چلو سونے سے پہلے۔ اللہ پاک سر یہ عرض کرنی ہے آپ سے، جی آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے جی کہ آپ کا شکریہ، آپ نے یہ وقت دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بس انہوں نے آپ سو جانا ہے، تو تاکہ سونے سے پہلے ان کے ذہن میں اللہ کا نام ہی گونجتا رہے، تو آپ 5 منٹ بس 7 منٹ ذکر کرا دے تاکہ یہ پھر اللہ کے ذکر پر ہی سوئیں اور اسی پر اٹھیں
اور انشاءاللہ یہ اسپیکر دے دیں. جزاک اللہ. اچھا 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 ماشاء اللہ. جی جی ہاں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی نیت کو درست کر لیں, حاضر کر لیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے. جو میں ذکر کروں گا اسے بھی سنے گا اور وہ ہر وقت ہر شے کو دیکھ رہا ہے. یہ نیت کر لیں اللہ پاک میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے. ذکر جیسے کروایا جائے آپ نے اسی طرح ساتھ مل کر کے کرنا ہے. آپ نے ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا لا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. یا رب العالمین ہم تیرے ملاقار بندے ہیں اس دنوں میں یہاں گزارنے آئے ہیں کہ تیرا قرب تیری رضا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے مشن کو سیکھ سکیں. یا ارحم الراحمین اپنے پاس سے ہمیں علم بھی عطا فرما، حکمت بھی، دانائی کہ ہم زیادہ سے زیادہ بھرپور نفع اٹھا کے جائیں تاکہ ہماری زندگیاں نبی علیہ السلام کے طریقے پر آ جائیں. یا ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. یا رب العالمین یا علم نافع نصیب فرما، اپنی پہچان نصیب فرما اور حضور اسلام کی معرفت نصیب فرما، اپنی بھی معرفت نصیب فرما. جتنے بھی حاضرین آئے ہیں بیٹے بزرگ بھائی، یا رب العالمین سب کو اپنے اپنے درجے میں اپنا قرب جب یہ یہاں سے جائیں یہ ان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا فیض ان کے اندر ہو، ان کا مشن ان کی زندگی کا مقصد ہو اور موت تک ان اسلام کی زندگی پر قائم رکھنا. اور جب آخری وقت آئے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہونا ہے. تیری ہی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ایمان کا خاتمہ نصیب فرمانا، نیکوکاروں کا حشر نصیب فرمانا. یا اللہ ہم سے غلطی ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنتی اور نیک سمجھا ہے، ہمیں معاف فرما. ہم صرف امید رکھتے ہیں تیری رحمت سے کہ تو میری رحمت سے بڑا معاملہ کرے گا تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور اپنے اعمال سے ہمیں بے حد سخت خوف ہے کہ اگر کسی ایک عمل پر بھی پکڑ ہوگی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. پوری دنیا پر رحم فرما، پوری دنیا میں امن قائم فرما. یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. واغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا. ما شاء اللہ.